السلام علیکم ناظرین، انتہائے عشق ناول 26 پارٹ نمبر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ نازلی اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں موبائل تھامے وہ کارڈ سے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اس دن جو کچھ تابین نے کہا تھا اس کی وجہ سے اس کا دل بہت اداس تھا۔ اس نے ٹیبلٹ لینے کے لیے دراز کھولا تو اسے کارڈ نظر آیا۔ وہ اب تک انہیں کال نہیں کر پائی تھی، پر اب جیسے ہی کارڈ پر نظر پڑی تو وہ موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ السلام علیکم، دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز آئی۔ وعلیکم السلام، اس نے جھجک کر مدھم آواز میں کہا۔ کیسی ہیں بیٹا جی؟ پوچھا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ نازلی کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہم اتنے دنوں سے آپ کی کال کا انتظار کر رہے تھے، پر کیسے نہ پہچانتے؟ ان کی مسکراتی آواز ابھری۔ آئی ایم سوری کہ آپ کو پہلے کال نہیں کر پائی۔ اس نے شرمندگی سے گھیرا۔ کوئی بات نہیں، وہ نرمی سے بولے۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بوڑھا ہوں بیٹا، آپ کو معلوم تو ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ نازلی ایک دم مسکرانے لگی۔ آپ اب بھی بہت ہینڈسم ہیں دوست، اس طرح وہ خود کو بوڑھا نہ کہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ کہیں میں اس بات کو سچ سمجھوں؟ ان کے لہجے میں شرارت تھی۔ بالکل سچ، نازلی مدھم سی مسکرائی۔ آپ اداس ہیں؟ ایک دم پوچھا گیا۔ نہیں، دوستوں سے جھوٹ نہیں بولتے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ کیوں اداس ہیں؟ وہ اس کے میرے اپنے مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ لہجے میں اداسی تھی۔ تو منانے کی کوشش کریں، وہ نرمی سے بولی۔ بات کرنے کو تیار نہیں، مجھ سے بدگمان ہیں۔ اس کی آواز نم ہوئی۔ جو باتیں وہ آج تک کسی سے نہیں کہہ پائی تھی، یہاں تک کہ نور اور آبی سے بھی نہیں، وہ ان سے کہہ گئی تھی۔ آپ ان کی ناراضگی کی جڑ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، وہ سمجھانے والے انداز میں بولے۔ اس کے اپنوں کی ناراضگی کی وجہ ہاشم سے اس کا نکاح تھا، اور وہ اس نکاح کو کیسے ختم کرتی بھلا؟ اپنے ناراض ہو جاتے ہیں، پر تھوڑی کوشش کرنے سے مان بھی جاتے ہیں، بس چند قدم بڑھانے کی دیر ہوتی ہے۔ وہ مدھم آواز میں بول کر کچھ پل کے لیے رکے۔ پر بعض دفعہ ہم اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا نہیں کر پاتے اور اپنے پیاروں سے دوری سہتے رہتے ہیں۔ وہ گہری سوچوں میں گم بول رہے تھے۔ کیا آپ کا کوئی اپنا بھی روٹھا ہوا ہے؟ نازلی نے اچانک پوچھا۔ ہاں، وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر کیا آپ نے انہیں منا لیا؟ اس کی بات پر وہ کچھ پل خاموش رہے، پھر بولے۔ بیٹا جی، ہمیں ایک ضروری کام سے جانا ہے، ہم آپ سے پھر بات کریں گے، وہ بھاری آواز میں بولے۔ انداز ٹالنے والا تھا۔ اوکے دوست، وہ آہستہ سے بولی۔ اسے ان کے لیے برا فیل ہونے لگا، اور اس کی طرح ان کا اپنا فون بھی ان سے دور تھا۔ انہیں اللہ حافظ کہہ کر اس نے موبائل رکھا اور پھر ان کے بارے میں سوچنے لگی اور دعا کی کہ ان کا روٹھا ہوا اپنا واپس مل جائے۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے اجازت دی تو چھوٹی پٹھانی اندر داخل ہوئی۔ آپ سے کوئی سیماب صاحبہ ملنے آئی ہیں۔ اس کی بات پر نازلی جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنی، وہ جلدی سے کہتی کمرے سے باہر بھاگی۔ چھوٹی پٹھانی اس کی پشت کو دیکھا۔ نازلی باجی کی خالہ آئی ہیں۔ اتنے دنوں میں آج پہلی بار نازلی سے ملنے اپنوں میں سے کوئی آیا تھا۔ چھوٹی پٹھانی کو اچھا لگا۔ نازلی تیزی سے آگے بڑھی۔ سیماب ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری گڑیا، سیماب نے باہیں پھیلائی۔ آنی، نازلی بھاگ کر ان کے گلے سے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آنی کے گلے لا کر اس کے دل کی ٹھنڈک اتر آئی۔ دل کو تسلی ہوئی تھی کہ کوئی تو اس کا اپنا اس کے ساتھ ہے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ سیماب نے الگ کرتے اس کا چہرہ تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں ٹھیک، نازلی کی زبان لڑکھڑائی۔ آنی کو دیکھتی اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو گرنے لگے۔ شش، بس اب اور نہیں رونا۔ اس کے آنسو صاف کر کے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ مجھے تو سب سے پہلے تفصیل سے بات بتاؤ، کیسے، کیا، کیوں ہوا؟ اور اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی۔ نازلی انہیں دیکھتی کچھ پل خاموش رہی، پھر ساری باتیں بتا گئی۔ ہاشم کا دھمکانا، اس سے نکاح کرنا، سب کچھ۔ بات ختم کرتے اس کی آنکھیں پھر سے آنسوں سے تر تھیں، ہاتھ کانپنے لگے۔ سیماب نے اس کے ہاتھوں کو گرم جوشی سے دبایا۔ آپ بتائیں میں کیا کرتی ایسی سچویشن میں؟ کیا میں اس شخص سے کیا کہہ دیتی کہ میں نکاح نہیں کر سکتی؟ کر لو میری آپی سے نکاح اور دے دو انہیں طلاق۔ وہ روتے روتے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں گڑیا، پر یہ دنیا تمہارے جذبات نہیں سمجھتی۔ ان کی نظر میں تم غلط ہو۔
اور تابین کو ایسا لگتا ہے کہ تم نے اس سے اس کی محبت چھین لی ہے، تمہیں خود کو قربان نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنے دیتی اس شخص کو تابین سے شادی، پھر مزہ آتا اسے اور اس کی ماں کو۔ سیماب تلخی سے بولی، پلیز آنی۔ نازلی نے اداسی سے انہیں دیکھا، اب ان کی طرف داری کرنا چھوڑ دو نازلی، اور تمہارے والد محترم کو بھی ذرا واپس آنے دو، میں انہیں ان کا فرض یاد دلاؤں گی۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کہاں گئے ہیں بابا جان؟ نازلی نے جلدی سے پوچھا۔ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر۔ تمہارے بابا جان نے ساری زندگی بزنس ہی تو سنبھالا ہے، گھر تو ان سے سنبھالا نہیں گیا، وہ چبا کر بولی۔ جبکہ نازلی اداسی سے سر جھکائے، سیماب نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں جانتی ہوں گڑیا تم اپنے باپ کے خلاف کچھ نہیں سن سکتی، پر میری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ وہ شخص ساری زندگی نہ سدھرا، امیری اور میری آپی محبت کر لی پر نبھا نہ سکی، انہیں موت کے حوالے کر دیا، اور اب تمہارے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، پر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ انہیں اگر تمہاری غلطی نظر آتی ہے تو تابین کی کیوں نہیں؟ وہ بھی تو ایک نامحرم کے پیچھے بھاگی ہوئی ہے۔ کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ وہ بہت غصے میں تھی۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر تمہیں کیوں غلط قرار دیا گیا؟ سزا اگر دینی تھی تو دونوں کو ایک ساتھ دیتے۔ تابین تو ان کی لاڈلی اولاد ہے، اور اسے کچھ کہہ کر حسن افندی امتل کے ہاتھوں مرنا ہی تھوڑی ہے، دوگلے کہیں کے۔ سیماب نے لفظ چبائے۔ آنی، اچھا پلیز اتنا غصہ نہ کریں۔ وہ سیماب کو اس قدر غصے میں دیکھ کر نرمی سے بولی، میرا بس نہیں چل رہا نازلی، ورنہ میں ایک ایک کو اچھے سے پوچھ لیتی۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ نازلی نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ اچھا چلیں نا، اب چھوڑیں، اس نے پیار سے کہا، اور سیماب نے لمبی سانس کھینچی۔ اچھا یہ بتاؤ وہ شخص ہے؟ ہاشم کا پوچھا گیا۔ آفس، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ سیماب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نازلی انہیں دیکھتی کتنے پل خاموش رہی، سمجھ نہ آئی کہ کیا جواب دے۔ اچھے، اس کے لب خود بہت ہلے۔ ہوں۔ اس کے جواب پر سیماب سوچوں میں گم ہوئی۔ آپ لنچ میرے ساتھ کریں گی؟ نازلی نے بات بدلی۔ کیوں نہیں؟ سیماب چونک کر مدم سی مسکرائی تو نازلی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چپکی۔ دونوں نے ساتھ لنچ کیا، پھر کافی وقت نازلی کے ساتھ گزار کر سیماب واپس لوٹ گئیں۔ انہیں اب حسن افندی کے لوٹنے کا انتظار تھا تاکہ ان سے دو ٹوک بات کر سکیں۔ ہے عشق وہ بزرگ جو اے طالب نشست، ڈیرا تیرے وجود کے اندر لگائے گا۔ رات کو ہاشم لوٹا، دونوں نے ساتھ ہی ڈنر کیا۔ وہ پچھلے 3-4 دنوں سے بہت خاموش تھا، زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ نازلی کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ پہلے وہ اس سے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بحث کرتی، اپنی منواتا، اور پر اس سے بہت کم بات کرتا تھا۔ جانے ایسا کیوں تھا؟ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈنر کرنے کے بعد لان میں چلا گیا تھا۔ نازلی نے اسے دیکھا، سوچوں میں گم کرسی پر بیٹھا۔ وہ سگریٹ پینے میں مصروف تھا، شلوار قمیض میں مضبوط شانوں کے گرد بلیک شال لپیٹی تھی۔ اس انداز میں وہ بہت باروب مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ جانے انہیں کیا ہوا اور اسے کب سے اس حالت میں بیٹھے دیکھ کر نازلی نے خود کلامی کی۔ اسے محسوس نہ ہوا اپر لہجے پر اس کے لیے پریشانی آئی تھی۔ کچھ پل سوچتی رہی، پھر وہاں سے ہٹ کر باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ دوپٹہ جو اس کے گلے میں پڑا تھا اسے سر پر اوڑھتی چلتی ہوئی لان میں آئی۔ دور بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر ایک پل کے لیے رکی، تبھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تو اس نے جھرجھری لی، پھر آہستہ قدموں سے آگے بڑھتی ہاشم کے سامنے رکی، کرسی پیچھے کھڑی ہوئی۔ اس کی موجودگی کا احساس ہاشم کو نہ ہوا۔ نازلی اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگی اور پھر بولی، بات سنیں؟ اس کی مدم آواز پر ہاشم ایک دم چونک پڑا اور پھر نظریں پھیر کر اسے دیکھا۔ جی سنائیں، بھاری آواز میں کہتا وہ ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلنے لگا۔ لہجہ سنجیدہ تھا۔ نازلی اسے پکار تو بیٹھی تھی پر اب بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ہاتھ مسل رہی تھی۔ جب ہاشم اٹھ کھڑا ہوا، آؤ واک کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، اسے دیکھ کر بولا۔ نازلی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے آگے بڑھے۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، لان میں لگے پھولوں کی مہک نے فضا میں خوشبو بکھیر دی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ اسے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ آج میری آنی آئی تھی، وہ سامنے دیکھ کر بولی، ڈاکٹر سیماب، ہاشم نے ایک دم کہا۔ نازلی نے حیرت سے رک کر اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں انہیں؟ جی ہاں، ہاشم نے سر ہلایا۔ وہ کیسے؟ وہ ایک دم حیران ہوئی کہ یہ کیسے؟ تمہارے ہر قریبی رشتے سے واقف ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اچھا،
وہ اس کے ایک ایک رشتے سے واقف تھا۔ ناظرین نے اس شخص کے وجیح چہرے کو دیکھا اور اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، پر نازلی کو تو اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہ تھی۔ وہ کون ہے، اس کے ماں باپ کہاں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک پل کو تو اس کے دل میں آیا کہ وہ پوچھے اور پھر اپنی زبان کو ہی تالا لگا رکھا۔ آپ کو مسئلہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے ملنے یہاں آئی ہیں؟ نازلی نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، پرسکون انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ اسے جانے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہاشم کو یہاں آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو، کوئی قیدی نہیں جسے میں کسی سے ملنے نہ دوں۔ یہ تمہارا گھر تمہارا ہے، تم مالک ہو اس کی، اور پھر مجھے کیوں مسئلہ ہوگا؟ تمہارے اپنے تم سے ملنے کبھی بھی آ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مدھم آواز میں بول رہا تھا۔ نازلی کچھ پل اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں دیکھا، پھر ایک دم نظریں پھیر گئی۔ آنکھوں میں بہت روشنی تھی، وہ مزید ان میں دیکھ نہ پائی۔ ہاشم کی باتوں پر دل میں عجیب سی کیفیت جاگی تھی جسے وہ سمجھ نہ پائی۔ وہ اتنا برا بھی نہ تھا جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کے بتانے پر وہ غصہ ہوگا، پر وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا وجود آہستہ آہستہ کانپنے لگا، شاید سردی کی وجہ سے، یا شاید دل میں کہیں کچھ پگھل رہا تھا۔ وہ ایک دم چونکی جب ہاشم نے اپنی شال اتار کر اس کے کندھوں کے گرد لپیٹی۔ نازلی نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے، اسے اوڑھ لو، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، مجھے سردی نہیں لگ رہی۔ وہ شال اتارنے لگی۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ کبھی کبھی دوسروں کی مان بھی لینی چاہیے، نیلی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ ناظرین نے اسے دیکھا، پھر جانے کیوں سر اسبات میں ہلا دیا۔ ہاشم نے ہاتھ پیچھے کیے، لبوں کے کونوں میں اتنے دنوں بعد ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سیاہی مائل آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پر جمی تھی۔ نازلی کانپتے ہاتھ پیچھ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس شخص کی خوشبو اس کے چاروں اور پھیلنے لگی۔ اس کا دل کہیں الجھ رہا تھا۔ تیز ہوا نے اس کے سر سے دوپٹہ اڑایا۔ وہ جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹھیک کرنے لگی۔ جب ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ اس کے سر پر اڑایا۔ بہت پیاری لگتی ہو اس طرح، اس کے دوپٹے کی طرف اشارہ کر کے مدھم سا مسکرایا۔ ناظری نے کوئی جواب نہ دیا، جھجک کر کچھ قدم پیچھے ہوتی دوپٹے سے نکلتی ہوئی لٹوں کو پیچھے کرنے لگی۔ میں چلتی ہوں، شب بخیر۔ وہ جانے کے لیے پلٹی۔ نازلی گمبھیر آواز میں پکارا گیا۔ اس کے قدم تھم گئے، پر وہ پلٹی نہیں۔ کچھ دیر میرے ساتھ رہو۔ اس کی پشت کو دیکھتا وہ کچھ پل اس کا ساتھ مانگ رہا تھا۔ نازلی کے دل کو کچھ ہوا، اور اس شخص نے ہمیشہ اس کی مرضی کے خلاف اس سے سب کچھ چھینا تھا، پر آج وہ کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ مانگ رہا تھا۔ آج اسے زبردستی اس کا ساتھ پانے کی کوشش نہیں تھی۔ آج وہ اس کی ہاں یا نہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف پلٹی، پھر چل کر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ہاشم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دونوں واک کرنے لگے۔ کتنے پل خاموشی سے گزر گئے، دونوں سوچوں میں گم ایک ساتھ چل رہے تھے۔ نازلی، ہاشم نے مدھم آواز میں پکارا۔ ہوں۔ نازلی بنا اسے دیکھے بولی۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، یقین دلایا گیا۔ نازلی کے قدم جکڑے گئے۔ اس نے نظریں پھیر کر اپنے ساتھ کھڑے اس مضبوط شخص کو دیکھا۔ نیلی آنکھوں میں ہزار سوال اتر آئے۔ مجھ پر یقین کرو۔ وہ اسے بھروسہ دلانا چاہتا تھا کہ وہ سب ٹھیک تھا، پر ان آنکھوں میں بے یقینی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ٹرسٹ می، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہا۔ نازلی پلکیں نہ جھپک سکی، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا، پر اگلے پل وہ بنا کچھ کہے پلٹے چلی گئی۔ ہاشم خاموش نظروں سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ کتنی دیر بعد وہ سنجیدہ سا واپس کرسی پر آ کر بیٹھا اور پہلے والے شغل میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن وہ خان ولا میں موجود تھا۔ خان بابا اور شہریار گھر پر موجود نہ تھے۔ ام جان کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر وہ نور اور آبی کے کمرے میں کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں اسے سلام کر کے پھر اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ان کی ناراضگی دور کرنے کو ہی وہ یہاں آیا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ نور نے ایک دم دروازہ کھولا۔ بوا، وہ اسے سامنے دیکھ کر رک گئی اور اسے لگا کام والی بوا ہوں گی، پر سامنے ہاشم تھا۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نور نے دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اسے اندر داخل ہونے کا راستہ دیا۔ اسے دیکھ کر کتاب کھول کر بیٹھی۔ آبی نے کتاب بند کی۔ تم دونوں یہاں آؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر خاموشی سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ صورتیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ناراضگی برقرار ہے۔ اس نے آبرو اٹھا کر کہا۔ دونوں خاموش رہیں۔ ویسے ان کی زبان کو کون روک سکتا تھا، پر ناراضگی میں دونوں کی زبانوں کو تالا لگ جاتا تھا۔
ہاشم نے گہری سانس بھری۔ تم دونوں کو اگر اپنے لالا کو نہیں سمجھو گی تو میں نازلی کو کیسے سمجھا پاؤں گا؟ وہ انہیں دیکھ کر بولا۔ دونوں نے خاموشی نہ توڑی۔ بولو مانو آبی، میں تم دونوں کو ہی اگر میرے دل کی بات نہیں سمجھو گی تو میں گھر والوں کو کیا کہوں گا؟ جب تم دونوں اپنے لالا کا اتنا ساتھ دینے والی ہی منہ موڑ گئی تو باقی سب سے کیا امید رکھوں؟ میں نے جھوٹ کے بجائے تم لوگوں کو سچ بتا کر غلطی کر دی۔ متکی انداز میں بولا۔ لالا، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، پر جو کچھ بھی ہوا اس سب میں نازلی کے ساتھ بہت برا ہوا۔ یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہم سے۔ آبی نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس لڑکی نے بہت دکھ دیکھے ہیں آپ کی وجہ سے۔ نازلی کے ذکر پر نور اداسی سے بولی۔ میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، پر میری محبت غلط نہیں ہے۔ وہ زمین کو گھو رہا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نور نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بہنیں ہونے کے ناطے میرا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ انہیں دیکھ کر بولا۔ کیا سب ایسے ہی چلتا رہے گا؟ آبی نے پوچھا۔ میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پر مجھے تم دونوں کا ساتھ چاہیے۔ فی الحال گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاشم نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اور جو اگر جمال آغا نے کوئی دھماکہ کر دیا تو؟ نور نے آبرو اٹھا کر کہا۔ وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے جو بیٹے کی شکایت باپ سے لگائے گا، اور اسے معلوم ہے کہ میری اور خان بابا کی پہلے سے ہی اس حد تک ناراضگی چل رہی ہے۔ اگر سچ کھل کر بھی کیا تو بات وہیں کی وہیں رہے گی۔ نہ خان بابا مجھے نازلی کو چھوڑنے پر فورس کرتے ہیں اور نہ میں اسے چھوڑوں گا۔ جمال آغا کا پلان کچھ ہٹ کر ہوگا، پر وہ کیا معلوم کرے گا؟ نہیں، اس کی اگلی چال کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاشم سوچوں میں گم بول رہا تھا۔ وہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا نا؟ نور نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے اپنی فکر نہیں، بس نازلی کو نقصان نہ پہنچے۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ اتنی محبت ہے نازلی سے؟ آبی نے ایک دم شریر انداز میں کہا۔ کیا سب کچھ جان کر بھی اندازہ نہیں ہوا؟ ہاشم نے الٹا سوال کیا۔ ہو گیا ہے اندازہ لالا، پر نور کہتے کہتے رکی۔ پر یہی ہے کہ میں نے غلط بہت کیا، مانتا ہوں، اب تو معاف کر دو۔ بہنیں ہو کر بھائی کا ساتھ نہیں دو گی؟ ہاشم نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ ہماری یہ مجال۔ آبی ہنسنے لگی، جبکہ نور نے منہ بنایا۔ جی مسئلہ آپ بھائی لوگ بنائیں اور ہم بہنوں کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ وہ مکھی اڑانے والے انداز میں بولی۔ بہنیں چلاک جو ہوتی ہیں بھائیوں کو بچا لیتی ہیں۔ ہاشم نے مسکراہٹ دبائی۔ کیا میں سمجھوں کہ ناراضگی ختم؟ اس نے آبرو اٹھا کر کہا۔ جی۔ نور نے مسکرا کر سر ہلایا اور آبی ہاشم نے اسے دیکھا۔ میری ناراضگی تو کب کی ختم ہوگی یا لالا؟ آبی نے ہنس کر کہا۔ گڈ شرارت کی پوٹلیوں، وہ ہنس کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہا۔ نور نے جھٹ سے پوچھا۔ بیگم کے پاس جو اب آبی کی طرف سے آیا، پھر زبان دانتوں میں دبا گئی۔ ہاشم نے ایک دم قہقہ لگایا تو وہ دونوں بھی ہنسنے لگی۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ آبی مسکرا کر بیڈ پر بیٹھی بک اٹھا کر پڑھنے لگی، جبکہ نور ہاشم کے پیچھے باہر بھاگی۔ لالا، وہ کمرے سے باہر آئی۔ اس کے پکارنے نے ہاشم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ نور اس کے قریب آئی اور وہ دونوں پھر سے باتیں کرنے لگی۔ آپ نازلی کا خیال رکھیے گا، وہ بہت اکیلی ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ ضرور۔ ہاشم نے اس کا سر تھپکا۔ نور ایک دم اس کے کندھے سے لگی۔ آپ نے مجھے بھابھی تو اتنی اچھی دی ہے، پر اب آپ نے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے۔ میں اس پیاری سی لڑکی کو کھونا نہیں چاہتی۔ وہ مدھم آواز میں بولی۔ میں بھی، ہاشم نے شرارت سے کہا۔ نور اس سے الگ ہو کر ہنسنے لگی اور وہ اس کو اب کافی حد تک مطمئن تھی۔ میری دوست بہت معصوم ہے، اس نے ہنسی دبا کر کہا۔ اتنی بھی نہیں، ہاشم جھٹ سے بولا۔ اسے نازلی کے تیکھے انداز یاد آنے لگے تھے۔ نور ایک دم ہنسنے لگی۔ یہ بات میں اسے بتاؤں گی جب وہ یہاں آئے گی۔ نور نے مزے سے کہہ کر بھائی کو ضرور دیکھا اور ضرور بتانا۔ ہاشم شرارت سے مسکراہٹ دبا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ نور نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ دور اپنے کمرے کے دروازے کے پاس شہریار کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ نور کو دیکھتے ہی وہ غصے سے نظر پھیر کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نور کو ڈر لگا کہ کہیں اس نے باتیں تو نہیں سن لی، پر باتیں سننے کا چانس کم تھا کیونکہ وہ بہت دور کھڑا تھا۔ شاید ہاشم لالا کی موجودگی کی وجہ سے اس نے ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا۔ نور کچھ سوچتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ ہاشم ام جان کو اللہ حافظ کہنے ان کے کمرے کی طرف آیا تو خان بابا بھی وہیں تھے۔ اس نے انہیں سلام دیا، جس کا جواب دے کر وہ موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے کھڑکی کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے انداز پر ہاشم نے لب پینچھے اور ام جان کے گلے ملتے وہ ہاشم خان بابا کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹا جی کیسی ہیں آپ؟ اتنے دنوں سے کہاں غائب تھی؟ وہ مسکرا کر کسی سے بات کر رہے تھے۔ ان کا دوسروں کے ساتھ مسکراتا لہجہ اور اپنے لیے خاموشی اس کی جان لیتی تھی، اس لیے وہ اس کو کاٹ کر رہ گیا۔ ام جان سے الگ ہوتا سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔